افغان طالبان کابل میں داخل، افغان حکومت اقتدار چھوڑنے کو تیار، قائم مقام افغان وزیر داخلہ کا کہنا ہے اقتدار عبوری حکومت کو سونپنے کا معاہدہ طے پا گیا، اقتدار کی منتقلی پرامن ہوگی۔ افغان صدارتی محل میں طالبان اور افغان حکومت میں مذاکرات جاری، سابق افغان وزیر داخلہ علی احمد جلالی کو عبوری حکومت کا سربراہ مقرر کیے جانے کا امکان، چیئرمین افغان مفاہمتی کونسل عبداللہ ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی کسی بھی وقت مستعفی ہو سکتے ہیں۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد اور نیٹو حکام نے بھی اشرف غنی سے ملاقات کی۔ طالبان کی اشرف غنی سمیت تمام افغان سیاسی رہنماؤں کو مل کر کام کرنے کی پیشکش، افغانستان کے 27 صوبائی دارالحکومتوں کا کنٹرول سنبھال لیا، جنگجوؤں کو کابل میں تشدد سے گریز کی ہدایت، بگرام ایئر بیس اور کابل کی پلے چرخی جیل سے قیدیوں کو چھڑا لیا، سرکاری ملازمین کے لیے عام معافی کا اعلان۔ طالبان ترجمان کا کہنا ہے کہ کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی، ہسپتالوں اور ایمرجنسی سروسز کو نہیں روکا جائے گا، غیر ملکی چاہیں تو کابل چھوڑ سکتے ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق جنرل عبدالرشید دوستم کے دست راست نظام الدین قیصاری کو ازبکستان فرار کے دوران گرفتار کر لیا گیا۔ افغان دارالحکومت کابل میں افراتفری، شدید ٹریفک جیم، بینکوں کے سامنے قطاریں، کابل ایئرپورٹ پر لوگوں کا رش، فلائٹ آپریشن میں تعطل، پی آئی اے سمیت کئی پروازوں کو کئی گھنٹے روکے رکھا، سفارتی عملے کے انخلاء میں بھی تیزی، امریکی سفارت خانے میں ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ، عملے نے اہم دستاویزات جلا دی، یورپی یونین کے سفارتکار محفوظ مقامات پر منتقل، سویڈن کا سفارت خانہ خالی کرنے کا فیصلہ، روس نے سفارتی عملہ واپس نہ بلانے کا اعلان کر دیا۔ افغانستان کی صورتحال پر برطانوی پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس آئندہ ہفتے طلب، امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے طالبان امریکیوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے سے باز رہیں، ایسے کسی بھی اقدام کا فوجی طاقت سے جواب دیں گے۔ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے، افغان حکومت ہو یا افغان طالبان، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم قبول کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ہمارا افغانستان میں کوئی فیورٹ نہیں، افغان قیادت بڑے پن کا مظاہرہ کرے، بات چیت سے مسائل حل کرے۔ افغانستان کے اہم رہنماؤں کا وفد عنقریب پاکستان آ رہا ہے، پاکستان نے ہمیشہ امن کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کیا، آئندہ بھی کریں گے۔ امن، استحکام اور خوشحالی ہمارا مقصد ہے۔ تورخم بارڈر مال بردار گاڑیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ امریکہ نے نہ پہلے ہم سے پوچھ کر افغانستان سے بوریا بستر لپیٹا تھا، نہ ہی اب۔ سوویت یونین نے بھی ہم سے پوچھ کر افغانستان پر قبضہ نہیں کیا تھا، لیکن ان سب کے نتائج کا سامنا ہمیں کرنا پڑا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں 5th جنریشن وار اور ہائبرڈ وار فلسفہ نہیں، حقیقت ہے۔ کراچی میں کالعدم TLP کے خلاف آپریشن کے دوران بھارت سے ہزاروں ٹویٹس کی گئیں۔ ہندوستان نے پاکستان کے خلاف اینٹی اسٹیٹ بیانیے کو سپورٹ کیا۔ جعلی، فرقہ وارانہ اور نفرت انگیز خبروں پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی قائم کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کو مسترد کر دیا۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ اتھارٹی کے نام پر آمریت مسلط کی جا رہی ہے۔ عمران خان سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بننا چاہتے ہیں، کوئی انہیں الیکشن چور اور سلیکٹڈ نہ کہے، اس لیے اتھارٹی لا رہے ہیں۔ عوام کی نمائندہ حکومت تنقید سے نہیں گھبراتی، منتخب اور مسلط میں یہی فرق ہے۔ لندن میں مقیم پاکستانیوں کا برطانوی وزیراعظم کی رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر مظاہرہ، نواز شریف سمیت ملک کا پیسہ لوٹ کر برطانیہ آنے والوں کو ڈیپورٹ کرنے کا مطالبہ، منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کے خلاف انصاف کی امید کے نام سے مہم شروع کر دی۔ بھارت کے یوم آزادی پر مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ، حریت قیادت کی اپیل پر مکمل ہڑتال، مظاہروں سے خوف زدہ قابض فوج نے وادی کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا، سیکیورٹی کے کڑے پہرے، جگہ جگہ ناکہ بندی، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر آزاد کشمیر میں بھی ریلیاں۔ مشال ملک کہتی ہیں بھارت کو یوم آزادی منانے کا کوئی حق نہیں۔
پاکستان کا بچہ بچہ مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہے. کشمیر پاکستان اور پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں نام نہاد جمہوریت کے دعوے دار نے جمہوری اقدار کا خون کیا ہے. وفاقی وزیر فخر امام نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کشمیریوں کا مقدمہ پیش کیا. برہان وانی جیسا جذبہ ہر کشمیری کے پاس ہے. چین نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے. فواج کوٹ کراچی میں دستی بم حملے میں جاں بحق 13 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. گزشتہ روز منی ٹرک پر بم حملے کا مقدمہ تاحال درج نہیں کیا جا سکا. تحقیقات جاری. ٹرک ڈرائیور کا بیان بھی قلم بند. پولیس کے مطابق دستی بم ہوا میں ہی پھٹنے سے اموات زیادہ ہوئیں. بم میں 65 گرام بارودی مواد موجود تھا. جاں بحق افراد تقریب سے واپس جا رہے تھے. ملکی تاریخ میں پہلی تا 5ویں جماعت یکساں تعلیمی نصاب نافذ کرنے کا فیصلہ. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں یکساں تعلیمی نصاب پورے ملک کے لیے انقلاب ہوگا. وزیر اعظم کل یکساں تعلیمی نصاب کی باقاعدہ لانچنگ کریں گے. سندھ میں ابھی نصاب کا نفاذ نہیں ہوگا. ہائی سپیڈ ڈیزل 2.5 روپے، پیٹرول 50 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان. پیٹرولیم ڈویژن نے سفارش وزارت خزانہ کو بھیج دی. لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 1 روپے اضافے کی تجویز. حکومتی کوششیں رنگ لانے لگیں. بنجر زمینیں سرسبز و شاداب ہونے لگیں. وزیر اعظم عمران خان کی خیبر پختونخوا حکومت کو مبارکباد. کہا جدکارہ بانڈا بدلاں کو سرسبز بنانے کی کوشش قابل ستائش ہے. ایک اور ٹویٹ میں بچے کی تصویر شیئر کی. لکھا ہماری ترجیح وہی لوگ ہیں جنہیں ریاست نے اب تک نظر انداز کیا. نور مقدم قتل کیس میں پیش رفت. تھراپی کلینک کے مالک ڈاکٹر طاہر اور زخمی امجد سمیت 6 افراد کی پیشی. عدالت نے 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. ملزمان پر ظاہر جعفر کے والد سے مل کر شواہد چھپانے کا الزام ہے. ماڈل نایاب کے قتل کا ڈراپ سین. سوتیلا بھائی ہی قاتل نکلا. ملزم نے بہن کو غیرت کے نام پر قتل کیا اور زیادتی کا رنگ دینے کی کوشش کی. پولیس وقوع سے ملنے والے شواہد سے قاتل تک پہنچی. ماڈل نایاب کو لاہور میں 11 جولائی کو قتل کیا گیا. ٹھٹھا میں 14 سالہ لڑکی کی لاش کو قبر سے نکال کر بے حرمتی کرنے والا درندہ مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا. پولیس کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا تو اس نے فرار ہونے کی کوشش کی. پولیس پر حملہ کیا. جوابی فائرنگ میں ملزم ہلاک ہو گیا. شوگر ملوں کو بھاری جرمانے پر کسان اتحاد کا خیر مقدم. کہتے ہیں ماضی میں کسی حکومت نے کاشتکاروں کا نہ سوچا. پہلی بار کچھ اچھا ہوا ہے. اب شوگر ملز مافیا کو کسانوں کا استحصال کرنے نہیں دیں گے. کسان کو اس کی محنت کا معاوضہ ملنا چاہیے. عمران خان سے درخواست ہے کسی کو NRO نہ دیں. ہمارے 32 ارب روپے بھی واپس دلائیں. کرونا وائرس سے مزید 68 افراد جاں بحق. اموات 24,406 ہو گئیں. 3,711 نئے کیس رپورٹ. ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 6.8% رہی. راولپنڈی کے مزید 6 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن. ہاٹ سپاٹ ایریاز میں 24 اگست تک آمد و رفت محدود کر دی گئی. کراچی کے ساحل پر پھنسے جہاز کو نکالنے کا آپریشن مزید تاخیر کا شکار. اب 21 اگست کو ری فلوٹنگ کرایا جائے گا. ساحل پر پھنسے ویسل سے وائرنگ بوٹ باندھا جا رہا ہے جس سے جہاز سیف زون میں رہے گا. عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس کی تقریبات جاری. بہشتی دروازہ کھول دیا گیا. پہلے روز 20,000 سے زائد عقیدت مند گزرے. آج بعد نماز عشاء پھر بہشتی دروازے کی قفل کشائی ہوگی. جمیکا ٹیسٹ میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 124 رنز کی برتری حاصل کر لی. قومی ٹیم 5 وکٹوں کے نقصان پر 160 رنز سے اپنی دوسری اننگ آج دوبارہ شروع کرے گی. کپتان بابر اعظم 54 اور فہیم اشرف 12 رنز کے ساتھ کریز پر موجود. اور کشمیر پریمیئر لیگ کا پہلا ایلیمینیٹر اوورسیز واریر کا میرپور رائلز کو جیت کے لیے 161 رنز کا ہدف. آغا سلمان نے 59 رنز ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی. مجید کے 4 شکار. آج ہارنے والی ٹیم ایونٹ سے باہر ہو جائے گی.
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं ज़ीशान मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।